اچھا نعیم بلوچ صاحب بھی ایک بہت اچھے سینئر پروڈیوسر تھے، صحیح صحیح. یہ اب ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد پھر فٹ پاتھ بھی اپلوڈ کر دیتا اور اس کو آگے وہ کر دیتا ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دیا، آگے ڈال دیا، یوٹیوب پہ ڈال دیا، تو وہ خود اس کی کال آ جاتی ہے. وہ شادیوں کا پروگرام تھا، اس میں یہ ٹی وی جو ہے وہ آپ کا جہیز سپورٹ کرتا تھا. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر، اور آج ہمارے سیٹ پہ ہمارے مہمان ہیں، ایک فیمس ایکٹر ہیں سید قمر نقوی صاحب. یقیناً آج ان سے بھی ایک دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں ہوں گی. یقیناً آپ کو دیکھنے میں مزہ آئے گا، ضرور دیکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نقوی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں آپ کی ایکٹنگ کی طرف کہ کب سے شوق ہوا؟ بچپن سے ہی شوق تھا؟ جی، شوق تو بچپن سے ہی تھا. صحیح. لیکن جو پہلا میں نے سمجھیے کہ ایکٹ کیا ہے وہ ایک چائلڈ رول سے کیا تھا میں نے. زبردست. اور وہ کوئی ڈرامہ جو تھا میرا وہ 6 آنے ٹکٹ پر 1 ہفتہ چلا تھا ایک سنیما ہال میں. مطلب اسٹیج سے سٹارٹ کیا جی آپ نے؟ بالکل. زبردست. تو وہ سمجھیے کہ میرے ماموں سرور بارونکوی جو ایک شاعر ہیں جن کا گانا آج بھی آپ سنتے ہوں گے، گول گپے والا آیا گول گپے لایا. بالکل. تو یہ ان کا لکھا ہوا گانا، وہ لکھا ہوا پلے تھا جس کو میں نے چائلڈ رول کیا اس کے اندر. اور ڈرامے کا نام تھا چھین لے آزادی. اچھا. تو اس وقت کچھ ہمارے ملک کے حالات کچھ اس طرح چل رہے تھے، تو اس پر وہ ڈرامہ تھا. صحیح. اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی وی ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ تھا. بالکل. ہم لوگوں کے لیے خاص طور پر، کہ اس وقت پی ٹی وی کے اندر وہی لوگ جا سکتے تھے صحیح. جو پی ٹی وی کے اندر جانے کی خواہش رکھتے تھے، اور صبح سے لے کر شام تک لائن لگائے رہتے تھے کہ کب ہماری باری آئے گی. تو اس طرح کے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے تو ہم لوگوں نے ٹرائی کی. تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا کہ 79 میں مجھے ایک چانس ملی ہے، جو کاظم پاشا صاحب نے مجھے آخری چٹان میں ایک قاصد کا رول دیا. اچھا. زبردست. تو اس قاصد کے رول کو میں نے سلیم ناصر صاحب کے ساتھ کیا، ظہور احمد صاحب کے ساتھ کیا. صحیح. میرے لیے ایک فخر تھی، اور کیونکہ سلیم ناصر ایک بہترین آرٹسٹ تھے اور ظہور احمد صاحب ایک سینئر آرٹسٹ تھے، ظہور احمد صاحب، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے ساتھ کام کر کے. صحیح. اس کے بعد میں کوئٹہ ٹی وی سے دھن کے پار میں نے کیا. اچھا. دھن کے پار کے پروڈیوسر تھے حیدر امام رضوی صاحب. صحیح. تو انہوں نے مجھے کراچی سے بلوایا، کہنے کہ بھائی آ جاؤ تھوڑا سا سین وین کر لو ہمارے ساتھ بھی. صحیح. تو میں نے کہا سر خیریت، آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بالکل. ارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن تلفظ کی کمی ہے، کوئٹہ میں آ جاؤ. صحیح. تو جب میں کوئٹہ گیا تو مجھے جب انہوں نے سین بتایا کہ آپ کے ایوب کوسو کے ساتھ یہ سین ہے. اچھا. تو زبردست. وہاں فرسٹ ٹائم ایوب کوسو کو میں نے دیکھا، سلام دعا ہوئی. تو مجھے لوگوں نے وہاں ڈرایا کہ ایوب کوسو کے سامنے آپ پہلا ٹیک بھی نہیں کر سکو گے. تو کیونکہ ان کا گیٹ اپ کچھ ایسا تھا، داڑھی تھی اور ان کے بڑے بڑے بال تھے، مطلب دیکھ کے ہی جی گھبرا جاتے لوگ ذرا سا ڈرتے تھے ان سے. صحیح. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور پہلے ٹیک میں اپنا سین اوکے کیا میں نے. زبردست. تو پھر میری ملاقات جاوید جمال سے ہوئی جو کہ اطراف ڈرامہ کر رہے تھے. زیب شاہد اس کے پروڈیوسر تھے. اچھا. تو جب میں زیب شاہد کے پاس گیا تو کہنے لگے وہ بھائی وحید مراد کی ایکٹنگ نہیں کرنا، باقی سب کرنا. صحیح. میں نے کہا کیوں سر؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ وحید مراد بننا چاہتا ہے. صحیح. تو ایک تو اس کا ہیئر کٹنگ لوگ لے لیتے ہیں، کاپی کرتے ہیں. میں نے کہا سر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ایک ہیرو تو ہے جس کو لوگ کاپی لائک کرتے ہیں اور صحیح کاپی لائک کرتے ہیں. بہرحال اس میں ہم لوگوں کے ایک جاوید جمال کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کا سین تھا. صحیح. اس میں مرحوم ہمارے حسام قاضی صاحب بھی تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں بیچارے.
تو وہ ڈرامہ ہم نے کیا تھا 1988 میں. زبردست. اس کے بعد میری کتاب، وہ بھی ناہیدہ صفدر تھی اس کی پروڈیوسر، پی ٹی وی کوئٹہ سے. صحیح. وہ کیا. پھر میری کتاب جاوید جمال کے ساتھ کیا. محمود کی ڈائری جاوید جمال کے ساتھ کیا. صحیح. اس کے بعد پھر اعتراف کیا جاوید جمال کے ساتھ وہیں کوئٹہ میں. پھر ایک اعتراف کراچی میں کیا نعیم بلوچ صاحب کے ساتھ. اچھا. نعیم بلوچ صاحب بھی ایک بہت اچھے سینئر پروڈیوسر تھے. صحیح صحیح. وہ بھی اب ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد پھر فٹ پاتھ کی الف لیلا، وہ بھی نعیم بلوچ کے ساتھ کیا. اس میں ابھی بہت سے ایسے مرحوم ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں جو اس وقت میرے ساتھ تھے. صحیح. سکندر سنم نہیں ہے اس میں. شہزاد رضا صاحب ماشاءاللہ اس میں ہمارے ایک انشورنس کمپنی کے وہ ڈائریکٹر تھے اس میں. صحیح. اس کے بعد پھر آپ کا حنیف راجہ تھے، اور آپ کے دوسرے اور سینئر آرٹسٹ تھے ظہور احمد صاحب تھے، اور آپ کے اللہ بھلا کرے عمر شریف صاحب ہوں گے اسٹیج کے اداکار تھے. عمر شریف صاحب اس میں نہیں تھے. اچھا. وہ تو ایک اسٹیج کے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ یقین کریں کہ جس وقت میں اسٹیج پہ کمپیرنگ کرتا تھا تو کمپیرنگ بھی میں نے معین صاحب سے سیکھی کہ معین صاحب ایک سینئر کمپیئر تھے اور پاکستان کے بہترین مانے ہوئے. یہ بات تھی ان میں کہ وہ ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ کی طرح دیکھتے تھے، اور جس پہ وہ انگلی رکھ دیتے تھے کہ یہ کچھ بنے گا تو واقعی وہ کچھ بن جاتا تھا. مطلب ان کا اتنا ایکسپیرینس تھا. نہیں، اتنا ایکسپیرینس ان میں تھا. صحیح. پھر میری ملاقات شیخ صاحب سے بھی، جاوید شیخ صاحب سے. تو وہ اسٹیج پہ 1979-80 سے تھے. وہ بھی کمپیرنگ وغیرہ کرنے آتے تھے. تو اللہ کا کرنا دیکھیے کہ ان کے ساتھ اسٹیج پہ بھی آیا، اور ان کے ساتھ میں نے مووی نامعلوم افراد بھی کی، اور قائد اعظم زندہ باد بھی کی. اچھا. تو قائد اعظم زندہ باد میں میرے ایک مولوی کا کریکٹر ہے، تو اس میں فہد مصطفیٰ اور جاوید شیخ صاحب دونوں کچھ ہمیں بھی بیوقوف بناتے ہیں. صحیح. مولوی صاحب سے بھی رشوت لے لیتے ہیں. تو اس طرح کا کریکٹر تھا وہ. بہرحال بہت اچھا لگا. لیکن آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ آپ کا جب سے سمجھیے کہ آپ کا میڈیا آزاد اور اتنے چینلز ہو گئے، پرائیویٹ چینلز جو ہوئے، صحیح، اس نے لوگوں کو سمجھیے کہ سینئر لوگوں کو پیچھے کیا اور نئے لوگوں کو آگے لے کے آئے. ویسے یہ ہونا بھی چاہیے تھا. جی. اب تو یہ ہے نا کہ جو بھی نیا آتا ہے وہ اپنی کوئی چیز بھی اپلوڈ کر دیتا ہے اور اس کو آگے کر دیتا ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دیا، آگے ڈال دیا، یوٹیوب پہ ڈال دیا، تو وہ خود اس کی کال آ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، اور اسکرپٹ ہمیں ایک ہفتے پہلے دے دیا جاتا تھا کس کو ریڈی کریں کہ اس کو آپ. پھر ہم سمجھتے تھے کہ ہم کسی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں جو رٹا لگا رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا تھا. بالکل. اور آج کل تو یہ ہے کہ اب اسکرپٹ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، پیچھے بندہ کھڑا ہے، آپ جہاں بولے اس نے آپ کو 2 جملے ہنٹ دے دی اور آپ کٹ ٹو کٹ چل دیا آگے. صحیح. پہلے وہ نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سین خراب ہوا دوبارہ ہوگا بھائی یہ سین. صحیح. تو پروڈیوسر اوپر بیٹھا ہوا اعلان کر دیتا تھا بھائی پیچھے جاؤ دوبارہ ہوگا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس زمانے میں تھیں. اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں بہت آسانیاں ہیں. اچھا، مطلب آپ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک آپ نے پی ٹی وی کا دور دیکھا، اور اب جو موجودہ صورتحال ہے، کتنے پرائیویٹ چینلز جو کہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تو اس دور کی نسبت اس دور میں مطلب آسان ہے. جی بالکل آسان. اس میں بہت اس دور میں کیا کیا مشکلات آتی تھیں؟ اس کے علاوہ اس دور میں تو مشکلات یہ تھی کہ دیکھیں کبھی کوئی چینل کی گاڑی لینے نہیں آتی تھی. خود ہی پہنچنا ہوتا تھا. صحیح. آپ کے پاس گاڑی ہے تو ویل اینڈ گڈ، گاڑی نہیں ہے تو آپ نے پہنچنا تو ضروری ہے. صحیح. اور اس معاملے میں تو خیر ندیم صاحب کو بڑا میں نے دیکھا کہ ٹائم کی پنکچولیٹی ان کی بڑی اچھی تھی. صحیح. جاوید جمال کی پنکچولیٹی بہت اچھی، ایوب کوسو کی بڑی اچھی تھی. صحیح. یہ وہ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے سمجھیے کہ پی ٹی وی کو اپنا انسٹیٹیوٹ کے علاوہ گھر بھی سمجھا. اگر یہ آرٹسٹ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتے تو آج یہ اس مقام پر نہیں ہوتے. صحیح. اسماعیل شاہ نے بھی پی ٹی وی سے ہی نام حاصل کیا. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جو اس وقت نہیں ہیں ہمارے ملک کے اندر، یعنی ملک کے میں بھی نہیں ہے اور دنیا میں بھی نہیں ہے. صحیح.
تو اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کہ ایک کوئی ہمارے یہاں سمجھ لیں کہ اس کی ایسے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ بیمار ہے یا کچھ ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے. بس تھوڑی سی یہاں پر آ کے افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے تو دنیا اس کو جانتی ہے, دنیا اس کے پجاری ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو کوئی, اور جب اس کا کوئی بیمار ہونے لگتا ہے یا ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اب اتنا فیمس نہیں رہا تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اب ایسا ہونا نہیں چاہیے, نہیں چاہیے ایسا ہونا. اے ٹی وی کے ڈائریکٹر تھے جناب طارق مجیب صاحب, جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے وہ بھی, ان کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا ہاں قبول ہے, وہ شادیوں کا پروگرام تھا. اس میں اے ٹی وی جو ہے وہ آپ کا جہیز سپورٹ کرتا تھا دلہن کو. صحیح. تو اس میں بھی میں نے کافی ایپیسوڈ کیے اس کے, لیکن اس میں پس پردہ ہوتا تھا, اس میں اسکرین پہ نہیں ہوتا تھا. اچھا اچھا. تو اس کے جو وہ ہوتے تھے کہ شادی بیاہ کے گانے کے مقابلے مہندی میں ہوتے تھے, تو کچھ لڑکوں کے سائڈ کی لڑکیاں ہوتی تھیں, کچھ لڑکیوں کے سائڈ کی ہوتی تھی. صحیح صحیح. تو وہ پروگرامس میں نے کافی ایپیسوڈ کیے, اس کے 17-18 ایپیسوڈ کیے تھے. اور فیصل بدی صاحب ہوتے تھے جیو میں, بدی صاحب نے بھی بہت, مطلب پرائیویٹ چینل سے بھی پھر آپ بعد میں جی منسلک ہو گئے. جی, ان کے ساتھ بھی مل کے پھر جہاں چانس ملا آپ نے جی کام کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بلاؤ تو جانا چاہیے. صحیح. اس سے کہ کون سا وقت کس کے لیے کون سا ستارہ لکھ دیا پتہ نہیں چلتا. صحیح. اچھا نجمی صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا نیو ٹیلنٹ کے لیے خاص طور پہ کہ کیا ایکٹنگ فیلڈ اتنی آسان ہے کہ ہر بندہ ایکٹنگ کر سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ گھروں پہ بیٹھے دیکھ دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں خود کو, کچھ شاہ رخ خان باندھا ہوتا ہے, تو کوئی لڑکی بیٹھی ہے تو خود کو ایشوریہ رائے سمجھ رہی ہوتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک دم فیلڈ میں ان ہوں گے تو ہم ایک دم جا کے فیمس ہو جائیں گے. کیا اتنا آسان ہے ایکٹنگ؟ سر اب آسان ہو گئی. ہمارے دور میں تو ہم شیشے کو دیکھ کے, اب یہ لوگ جو ہے نا مووی بنا کے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ کیسی ایکٹنگ ہم نے کی. صحیح. کوئی لڑکی ہے تو وہ اپنے پہلے بال کو سنوارے گی کہ بال صحیح ہیں تو میں کچھ بولوں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس طرح آج کل آسان ہے, پہلے آسان نہیں تھا. پہلے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. صحیح صحیح. ہاں آج کل کیونکہ اور بھی بہت سی ایپس ہیں جیسے ٹک ٹاک آ گئی یا کیپ کٹ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس پہ بندہ ایکٹنگ کر کے اور خود کو ایکٹر ماننے لگ جاتا ہے کہ ہاں میں کچھ بن گیا ہوں. بالکل بالکل اسی طرح. چلیں اچھا, تو کیا مشورہ کیا دینا چاہیں گے نیو ٹیلنٹ کو, آنے والے جو نیو جنریشن ہے؟ نیو ٹیلنٹ کو میں جو مشورہ دینا چاہوں گا سب سے بڑھ کے کہ آپ کے جو بھی ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں ان کی عزت کریں سب سے پہلے. صحیح. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں کتنا ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ کو بروئے کار لائیں آپ. صحیح. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھیے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنا کچھ سیکھا لیکن ابھی بھی زیرو. سیکھتا تو ساری زندگی ہے, ساری زندگی سیکھتا ہے. بالکل. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کچھ اپنے آپ کو بنانے کے لیے کچھ توجہ اپنے سب سے پہلے باڈی لینگویج پہ دیں. صحیح. کہ بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پھولے جا رہے ہیں لیکن ایکٹنگ کر رہے ہوں, لیکن پورے کیمرے میں بھی نہیں آ رہے ہیں. صحیح. لیکن بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی, وہ کیا مجبوریاں انہیں کو پتہ ہوگا. بالکل. جب تک اپنے آپ کو آپ ڈائٹ کے طور پہ سامنے نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ کو کیمرہ بھی قبول نہیں کرے گا. بالکل. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیمرے کے سامنے آتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے یہ موبائل وغیرہ ہیں تو اس وقت کیمرے پہ آتے ہوئے لوگ گھبراتے نہیں ہیں, اس لیے کہ اپنے آپ کو سرٹیفائی خود ہی کر لیتے ہیں. وہ دیکھ داکھ کے ٹک ٹاک بنا کے کر لیتے ہیں. صحیح. تو اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ آج کل کے دور میں جو کچھ ہے آسان ہے, ایزی ہو گیا ہے کافی. بالکل ایزی ہو گیا ہے. چلیں زبردست. اچھا کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے نئے ٹیلنٹ کے حوالے سے کہ کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے یا کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہوں کہ جس سے بآسانی نیو ٹیلنٹ جو ہے وہ فیلڈ میں ان ہو سکے؟ جی بالکل. اس لیے کہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ اگر ہمارے نیو ٹیلنٹ کو پالش کرے گی صحیح تو جا کے ہمارا ٹیلنٹ جو ہے نا کہیں کسی اور ملک میں بھی جا کر اپنے جوہر دکھا سکتا ہے. بالکل. خالی پاکستان کے حد تک وہ پاکستانی ایکٹر نہیں بننا چاہتا ہے. بالکل بالکل. اب ہمارے جاوید شیخ صاحب کا نام دیکھ لیں آپ, شاہ رخ صاحب کے ساتھ کام کیا انہوں نے انڈیا میں جا کر, ندیم صاحب نے کیا, محمد علی صاحب نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے یہ ایکٹر تھے نا جو ان کو بلایا گیا, ان کی سمجھیے منمانی چلی وہاں. صحیح. اب آپ بلا تو لیں شاہ رخ کو, کبھی نہیں آئے گا. بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے کہ سب سے پہلے کہ آپ اپنا امیج صحیح کریں,
اپنے ملک کا امیج صحیح کریں، اپنے ایکٹروں کا امیج صحیح کریں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کے ملک، ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے بالکل، اور اس کے لیے ہمیں اس حد تک جانا ہے کہ ہمارے ملک کو اگر کوئی آنکھیں دکھائے تو ہم بولے نہیں بھائی بہت ہے، نیچے کرو. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہر چیز میں ہے، گیم میں بھی یہی ہے کہ گیم میں بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے. آرٹسٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو ملک کے لیے لے کے چلے. بالکل. اس کے بعد اگر کوئی کبڈی کھیل رہا ہے، کوئی واقعہ، کوئی ایسا واقعہ کہ جہاں کسی اچھے ایکٹر کے ساتھ آپ کو کام کر کے مزہ آیا اور آج تک وہ یاد رہا ہو. ہاں، شروع میں ایک واقعہ تو ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں جدھر سے مجھے ان ہونا تھا اور اس سائڈ سے آؤٹ ہونا تھا. تو میں جدھر سے آؤٹ ہو رہا تھا وہاں سے میں ان ہو گیا، اور جہاں سے آؤٹ ہونا تھا وہاں سے میں جہاں سے ان ہونا تھا وہاں سے آؤٹ ہو گیا. صحیح. تو یہ جب میں وقت تو پروڈیوسر نے کہا بھائی آیا کدھر سے، کہا گیا کدھر. زبردست. تو انہوں نے مجھے پھر بلایا کہ بیٹا آپ کدھر سے ان ہوئے تھے. میں نے کہا سر وہاں سے. بیٹا وہاں سے آؤٹ ہونا تھا. اچھا. ہاں ادھر سے ان ہونا تھا. صحیح. تو میں نے کہا اچھا سر. اسے کہ وہی کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو وہ امپریشن مجھے ایسا پڑا کہ ایک تو کیو جو آتا تھا نا 5 سیکنڈ کا کیو جو ہوتا تھا وہ ہمارے لیے ایسا ہوتا تھا کہ مت پوچھیں آپ. بعض لوگ جملے بھی بھول جاتے تھے. بالکل. کہ کیوں ہوا اور جملہ کیا بولنا تھا بھول گئے. ہاں تو ایسا بھی ہوا ہے. صحیح. لیکن ایسے بہت سے واقعات ہیں، اب گنانے بیٹھوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا شو ختم نہیں ہوگا. بالکل بالکل. چلو کوئی بات نہیں، آپ کو پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بلا لیں گے. جزاک اللہ. تو دوبارہ ایک دفعہ پھر دعوت دیں گے، پھر بیٹھ کے تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو جی ویورز، آپ نے آج نجمی صاحب کو سنا. ایک بہت پرانے آرٹسٹ تھے، 1979 کے دور سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں پی ٹی وی کے ساتھ، اسٹیٹ ڈرامے، اور اس کے بعد اب پرائیویٹ چینلز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. نیو ٹیلنٹ کو بھی انہوں نے ایک بہت اچھا میسج دیا، یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ کی وقتاً فوقتاً ملاقات کراتے رہیں گے نئے چہروں سے. اب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.